نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح دیتے تو اس وقت آپ کچھ نصیحت کی باتیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب نصیحت کا وہ طریقہ متروک ہو گیا ہے اور صرف خطبے کی مسنون آیات تلاوت کرنے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس خطبہ نکاح کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح دو افراد کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے جس میں طرفین سے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ مثلا نکاح خواہ جو بیوی کا وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے وہ شوہر سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں خاتون کا نکاح تم سے کیا، شوہر کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ لہٰذا جیسے خرید و فروخت کے معاہدات میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے اندر بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن خرید و فروخت میں ایجاب و قبول کرتے وقت خطبہ پڑھنے کی اور قاضی کی ضرورت نہیں، لیکن نکاح کے وقت ایجاب و قبول سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس خطبے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ نکاح کے معاہدے میں اللہ تعالیٰ نے دو شانیں رکھی ہیں، ایک شان تو سماجی معاہدے کی ہے اور دوسری شان عبادت کی ہے، کیونکہ نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں معاملے کی شان مغلوب ہے اور عبادت کی شان غالب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو ایک عبادت قرار دیا ہے اور اس کے عبادت ہونے کی وجہ سے اس میں خطبہ پڑھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا ہے۔ خطبہ نکاح میں 3 آیات پڑھنا مسنون ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ان آیات میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر موجود نہیں، حالانکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں نکاح کا ذکر بھی ہے اور نکاح کے الفاظ بھی ہیں۔ پہلی آیت جو تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اسی ایک جان سے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے باہمی تعلق سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اگر کسی کو دوسرے سے اپنا حق مانگنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ اس لیے فرمایا کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو اس سے ڈرو کہ کہیں ان حقوق کی ادائیگی میں اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ رشتہ داریوں کے باہمی حقوق سے ڈرو تاکہ رشتہ داروں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے اور تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہو، یعنی ساری زندگی اطاعت گزاری میں صرف کرو تاکہ جب موت آئے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ تیسری آیت سورہ احزاب کی ہے،
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال میں اصلاح کر دیں گے اور تمہارے سب کام بنا دیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ان 3 آیتوں کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے خاص نکاح کے موقع پر ان 3 آیات کا کیوں انتخاب فرمایا، جبکہ نکاح کے متعلق اور بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں اور ان 3 آیات میں نکاح کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ لیکن ان 3 آیات میں غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ان 3 آیتوں میں جو چیز قدر مشترک ہے، جس کا تینوں آیتوں میں ذکر ہے، وہ تقوی ہے، اور تینوں آیتیں تقوی کے بیان سے شروع ہو رہی ہیں۔ نکاح کے موقع پر خاص طور پر تقوی کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگ عموماً نکاح کے معاملے کو دین سے خارج سمجھتے ہیں اور اس بارے میں شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد بھی ان احکام کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اس وجہ سے نکاح کے موقع پر خاص طور پر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ در حقیقت یہ نکاح کا رشتہ اس وقت تک صحیح معنی میں خوشگوار نہیں ہو سکتا جب تک دلوں میں تقوی نہ ہو۔ تقوی کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق صحیح معنی میں ادا ہی نہیں کیے جا سکتے۔ ازدواجی زندگی کے 3 مواقع، یعنی ایک نکاح سے پہلے، ایک نکاح کے وقت اور ایک نکاح کے بعد، ان تینوں مواقع پر ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ بس اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ نکاح کے وقت کسی مولوی صاحب کو بلا کر ان سے آیتیں پڑھوا لیں، خطبہ پڑھوا کر نکاح کر لیا، لیکن اس نکاح سے پہلے کیا کام کیا اور عین اس نکاح کے وقت کیا عمل کر رہے ہیں اور نکاح کے بعد کیا کریں گے، ان تمام اعمال سے نہ خدا کا کوئی تعلق نہ خدا کے رسول کا کوئی تعلق، حالانکہ یہ نکاح ایک عبادت ہے اور ایک ثواب کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں نکاح کو اتنا آسان بنا دیا کہ اس سے زیادہ آسان کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہماری نفسیات کی پوری رعایت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف اور عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک کشش رکھی ہے۔ اس کشش کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ زندگی مرد اور عورت دونوں کے باہمی اشتراک سے بسر ہو۔ بعض مذہب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کشش شیطانی خواہش ہے، لہٰذا جب تک اس شیطانی خواہش کو نہیں مٹاؤ گے اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان مذاہب نے رہبانیت کی بنیاد ڈالی اور یہ کہہ دیا کہ نکاح اور شادی نہ کرو، اسی طرح زندگی گزارو۔ لیکن اسلام جو دین فطرت ہے وہ جانتا تھا کہ یہ کشش انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر فطرت سے بغاوت کی جائے گی تو یہ فطرت غلط اور ناجائز اور حرام راستے تلاش کرے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا کی اور اولاد بھی عطا کی، لہٰذا بیوی بچوں سے الگ زندگی نہیں گزارنی بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ چنانچہ نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا بھی کوئی لازمی شرط نہیں، واجب اور فرض نہیں، البتہ سنت ضرور ہے۔ اگر 2 مرد و عورت بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لیں
اور 2 گواہ اس مجلس میں موجود ہوں، یا 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ موجود ہو، تو بس نکاح ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ انسان کی جو فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان ہو جائے کہ اس میں کوئی دشواری نہ ہو۔ نکاح کے لیے نہ منگنی شرط ہے، نہ مہندی شرط ہے، نہ تقریب شرط ہے، نہ اجتماع شرط ہے، نہ کسی کو بلانا شرط ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، یعنی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، زیادہ مشقت نہ اٹھائی گئی ہو، بلکہ سادگی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے نکاح کر لیا گیا ہو۔ ایسے نکاح میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ شریعت نے اس نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ آج نکاح کرنا ایک عذاب ہے۔ سالوں اور مہینوں پہلے سے جب تک اس کی تیاری نہ کی جائے اور اس پر لاکھوں روپیہ خرچ نہ کیا جائے، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح نکاح ہوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خوشخبری دے دی ہے کہ جنت میں جانے والے ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ کرام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق تھا، لیکن وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جو اخص الخواص ہیں، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی قمیص پر ایک زرد نشان لگا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری قمیص پر یہ پیلا نشان کیسے لگ گیا؟ جواب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے، نکاح کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ آپ نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، بارک اللہ لک و علیک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کے ذریعے ہو۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابہ کرام میں سے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دور کا رشتہ بھی ہے، لیکن اپنے نکاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا، بلکہ نکاح کے بعد آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اور پھر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکایتاً یہ نہیں کہا کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، بلکہ برکت کی دعا دی، بارک اللہ لک و علیک۔ البتہ یہ ضرور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا چاہے اس کے لیے ایک بکری ہی ذبح کرنی پڑے۔ اب دیکھیے کہ نکاح کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی دعوت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ نکاح کے وقت میں پڑوسیوں کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں۔ پڑوسی کوئی ناراض ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار ناراض ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھائی ناراض ہے کہ میں اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے بیٹے کے نکاح کے اندر شرکت نہیں کروں گا۔ رشتہ دار بھی مل کر کے اس کی خوشامدیں کرتے پھرتے ہیں، پڑوسیوں کو منایا جا رہا ہے، مہینوں پہلے کارڈ بٹوائے جا رہے ہیں کہ فلاں گھر میں جو ہے شادی ہے، آپ کو وہاں پر حاضر ہونا ہے۔ آج اگر کوئی شخص اس طرح نکاح کر لے کہ اپنے خاص لوگوں کو بھی نہ بلائے، تو پھر دیکھیے گا کہ اس سے لوگوں کو کتنی شکایتیں ہوں گی، کتنے شکوے اور گلے ہوں گے کہ یہ صاحب تو اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں پوچھا تک نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا بڑا خصوصی تعلق تھا۔ ان کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ بنو مصطلق سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کا اونٹ بہت سست رفتار تھا اور اڑیل تھا کہ اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ نہیں چلتا تھا۔ پورا قافلہ آگے نکل جاتا اور یہ پیچھے رہ جاتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بار بار پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم قافلے کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اونٹ چل کر نہیں دیتا، میں اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ پھر بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ نے قریب کی جھاڑی سے ایک لکڑی توڑی اور ہلکی سی وہ لکڑی چابک کے طور پر اس اونٹ کو لگائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ لکڑی لگائی بس وہ اونٹ تو ہوا ہو گیا اور بہت تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ تمام قافلے سے آگے نکل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے قریب پہنچے اور آپ نے ان سے فرمایا اب تو تمہارا یہ اونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی برکت سے اتنا تیز ہو گیا کہ سب سے آگے ہو رہا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا یہ تو بہت شاندار اونٹ ہے، کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ، بیچنے کی کیا بات ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا ہدیہ نہیں بلکہ میں تو قیمتاً لوں گا، اگر بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو۔ حضرت جابر نے فرمایا اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جس قیمت میں چاہیں خرید لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ کہ کس قیمت پر بیچتے ہو؟ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کو ایک اوقیہ چاندی کے عوض فروخت کرتا ہوں۔ اوقیہ چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا جو تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے تو بہت زیادہ قیمت لگا دی، اس قیمت میں تو بڑے بڑے اونٹ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جتنی قیمت لگانا چاہیں گے آپ لگا دیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں ایک اوقیہ میں خریدتا ہوں اور میں اس کے پیسے مدینہ منورہ پہنچ کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اونٹ سے کیوں اتر گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اونٹ تو آپ نے خرید لیا، ابھی آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم مدینے تک پیدل جاؤ گے؟ ایسا کرو کہ تم اسی پر سواری کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر تم سے یہ اونٹ لے لیں گے اور پیسہ ادا کر دیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہ اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا اور ایک اوقیہ چاندی بھی ان کو دے دی، اور یہ در حقیقت ان کو نوازنے کا ایک بہانہ تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت وہ اونٹ تیز چل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے، اس وقت آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے شادی بھی کی یا نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے غزوے میں آنے سے پہلے نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ تم نے کسی کنواری سے نکاح کیا ہے یا شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں نے ایک طیبہ عورت سے نکاح کیا ہے جو پہلے ایک شخص کے نکاح میں تھی، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ تم نے کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو ان کی بھی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے اگر میں نوعمر لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سجیبہ عورت سے نکاح کیا۔ چنانچہ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور الفت و محبت کے ساتھ دونوں کو جمع کرے۔ باپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جابر نے غزوے میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں نکاح کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد غزوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،
پھر جب اس غزوے سے واپس آئے تو آپ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اور انہوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس نکاح میں بلائیں، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہ تم نے چپ کے نکاح کر لیا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں نکاح کی سادگی کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو آسان رکھا تھا، صحابہ نے اس کو اتنا ہی آسان اور سادہ رکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بڑوں اور رشتہ داروں کو نکاح کے موقع پر بلانا حرام اور ناجائز ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، نکاح ہونے والا ہے۔ اس طرح خاص لوگوں کو آپ نے بلا لیا، لہٰذا بلانا بھی جائز ہے، لیکن نکاح کے اندر اہتمام کہ جب تک فلاں شخص نہیں آ جائے گا، اور جب تک فلاں شرائط پوری نہیں ہوں گی، اور جب تک فلاں رسمیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ شریعت میں ایسے اہتمام کی گنجائش نہیں۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب حلال کے دروازے بند کر دیے تو حرام کے دروازے کھل رہے ہیں۔ آج اگر حلال کا راستہ کوئی شخص اختیار کرنا چاہے تو اس کے راستے میں پابندیاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں، اور جب تک لاکھوں روپیہ نہ ہو وہ حلال راستہ اختیار نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ حرام کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ ایک حدیث جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ثلاثا لا تؤخرها الصلاة اذا دخل وقتها الجنازة اذا حضرت والائم اذا وجدت لها کفوا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ جب جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو۔ نماز جنازہ کو جلدی پڑھنے کا حکم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایسے وقت میں جنازہ آئے کہ جب جماعت تیار ہو تو فرض تو پہلے ادا کر لیے جائیں گے، فرضوں کے بعد پہلے جنازے کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد سنتیں ادا کی جائیں۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنا تو جائز ہے، لیکن نفلیں پڑھنا جائز نہیں جب تک نماز جنازہ نہ پڑھ لے۔ فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ عام لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، چنانچہ نماز جنازہ کا اعلان ہونے کے باوجود لوگ فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نفلوں کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جب نماز کا وقت مستحب شروع ہو جائے تو اس کے بعد نماز میں تاخیر نہ کرو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ لو، بعد میں پھر وقت ملے یا نہ ملے، پھر حالات سازگار رہیں یا نہ رہیں۔ تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جب بے شوہر کی لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، لہٰذا ان تینوں چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی مناسب رشتہ ملنے پر لڑکی کا رشتہ نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ وہ فساد یہ ہوگا کہ جب آپ نے حلال کا راستہ روک دیا تو پھر حرام کا راستہ کھل جائے گا۔ لہٰذا شریعت نے نکاح کو جتنا آسان بنا دیا تھا، آج ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا اور اس کو ایک عذاب بنا دیا اور پرتکلف بنا دیا۔ خدا جانے کیا کیا رسمیں اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی کہ پہلے منگنی ہونی چاہیے اور منگنی کے اندر فلاں رسمیں ہونی چاہیے، شادی سے پہلے مہندی ہونی چاہیے، ان رسموں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہم نے اپنی طرف سے اضافے کر رکھے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاحوں میں بے برکتی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر کریں اس بات کے اوپر کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کے نکاحوں کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ دھیرے دھیرے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔